جی کیا سوال ہے آپ کا پرائم منسٹر سے؟ میرا سوال پرائم منسٹر صاحب سے ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ایک غیر اسلامی ممالک میں رہتے ہیں، اور ہم ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلمان ہمارے لیے یہاں پہ ناموس رسالت کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم لوگ ان سے ہمارا یہ ہے کہ ایک ارب سے زائد مسلمانوں کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو بار بار آزمایا جاتا ہے، جس سے تمام مسلم ممالک میں اشتعال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے میرا ان سے سوال ہے کہ ہم لوگ آواز تو اٹھاتے ہیں، لیکن کیا تمام مسلم ممالک مستحق ہو کے ایک مشترکہ رائے عملی اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا پرائم منسٹر صاحب دیگر مسلم ممالک کے سربراہان سے اس معاملے میں رابطے میں ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے میں یہ پہلے بھی جواب دے بیٹھا ہوں، اب پھر آپ کو کہتا ہوں، جب تک مسلمان دنیا مل کے اس کا پریشر نہیں ڈالے گی مغرب ممالک کے اوپر، یہ مشکل رہے گا ہمارے لیے کہ وہ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ جی آزادی رائے، کہ جی ہماری آزادی رائے ہے۔ لیکن مجھے ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی بھی ان کو اس چیز کا اتنا احساس نہیں ہوا جتنا آج کل ہوا، کیونکہ جب سے ہم نے اٹھایا، اور مجھے فخر ہے اس کا کہ پاکستان سب سے زیادہ اس نے اس چیز کو اٹھایا ہے، ساتھ ساتھ اسلاموفوبیا، جو آپ مغرب میں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی وہاں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اور اسلاموفوبیا سے بڑے ہمارے لوگوں کو مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کا صرف حل ایک ہی ہے، ہم آہستہ آہستہ، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ مسلمان ممالک کو میں اکٹھا کروں، اور اس چیز کے اوپر، اور پریزیڈنٹ اردوغان نے پورا میرے ساتھ انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ جس طرح میں نے کہا، جب فرینچ پریزیڈنٹ میکرون نے جب انہوں نے کہا تو صرف 2 مسلمان ہیڈز آف اسٹیٹ نے اس کے اوپر بات کی اور ان کی تنقید کی۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اور زیادہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کیمپین میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسے ہی ان کو یہ پتہ چلے گا کہ جس وقت وہ کوئی بھی ان کے ملک میں اس طرح کی حرکت کرے گا، ایک دم 50 مسلمان ملکوں سے ریاکشن آئے گا، تب یہ ایشو ختم ہوگا۔ اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ اسماعیل عباسی۔ جی اسماعیل صاحب بات کیجیے گا۔ جی السلام علیکم وزیر اعظم صاحب، السلام علیکم فیصل صاحب۔ تو میں سوال کرنے سے پہلے اس بات کو سراہنا چاہوں گا کہ یہ جو سوال کی نشست آپ لوگوں نے شروع کی، یہ بہت خوش آئند ہے۔ کسی بھی معاشرے میں سوال بہت اہم ہے۔ تو یہ بس اتنی سی بات کے بعد میں سوال کی طرف آتا ہوں، اور میرا سوال خان صاحب کا جو ایک نظریہ ہے ریاست مدینہ کا، جو کانسیپٹ خان صاحب پیش کرتے ہیں، اور یہ الیکشن سے پہلے بھی تھا، اور میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جس نے ووٹ کیا اس آواز اس بات کے لیے۔ تو خان صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک رومانس آج ہماری قوم کا اس کانسیپٹ کے ساتھ آپ نے بنایا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رومانس اسی طرح برقرار رہے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ ایک مغالطہ ہو جائے، فیلسی ہو جائے، انٹلیکچوئل فیلسی کا شکار ہو جائیں ہم، اور جو کانسیپٹ ریاست مدینہ کا ہمارے ذہن میں ہے وہ کہیں ڈسٹارٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بات کرتے ہیں، اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں اسامہ ستی کا قتل ہو، سائیوال واقعہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے۔ تو کہیں ہم جس چیز کو یولوجائز کرنا چاہتے ہیں، سراہنا چاہتے ہیں، جس کو بہت اٹھانا چاہتے ہیں، کہیں ہم اس گرینڈ وہ جو ڈیزائن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خواب جو ہے وہ اور خواب کا ٹوٹنا جو ہے وہ بڑا۔ جی 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 بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہیں فیل نہ ہو جائیں۔ دیکھیں میں آپ کو 2 مختلف چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے شاید زیادہ آزمایا اور باقی لوگوں سے زیادہ کامیابی دی، یعنی مختلف چیزوں میں زندگی میں نے بڑے بڑے گولز رکھے، کرکٹ میں، پھر ایز کیپٹن، پھر شوکت خانم، پھر نمل یونیورسٹی، اور پھر ایک وہ آدمی جس کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی، وہ ایک 2 پارٹی سسٹم کے اندر وہ ایک پارٹی بناتا ہے، اور پھر ایک جد و جہد کے بعد وہ پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے، اور 2 پارٹی سسٹم جو دنیا میں کہیں نہیں ٹوٹتا۔ یہ یاد رکھیں کہ جدھر 2 پارٹیز ہیں وہ تیسری پارٹی کا آنا ناممکن ہے۔ امریکہ میں دیکھ لیں، انگلینڈ میں دیکھ لیں، اس وقت اب ہندوستان میں دیکھ لیں، جدھر بھی دیکھ لیں۔ تو لہٰذا
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب میں کرنے گیا تو جس طرح آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کی ریاست ایک یہ ایسے خواب ہی نہ رہ جائے، تو یہ سب نے مجھے زندگی میں کہا کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. جو بھی میں نے کام کیا ہے دنیا کہتی تھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اور وہ کیوں کہتی ہے دنیا؟ یہ یاد رکھیں، اور میں نوجوانوں کے لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ کبھی آپ لوگوں کی باتوں سے یہ نہ ہو کہ اپنی خواب کے پیچھے نہ جائیں. دنیا ہمیشہ وہ چیزیں کہے گی جو ساری دنیا کرتی ہے، لیکن جب آپ کوئی ہٹ کے چیز کریں گے تو دنیا آپ کو ڈسکریج کرے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے انسان کے اندر وہ طاقت دی ہے. جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اللہ نے انسان میں وہ چیز دی ہے جو اس نے فرشتوں کو کہا کہ میں نے تمہیں بھی نہیں دی. تو ہم اس کی عظیم مخلوق ہیں، ہمارے میں بہت صلاحیتیں ہیں. ہم کیونکہ کہیں نہ کہیں راستے میں اپنی خواب کے پیچھے نہیں جاتے، ہم اپنے دل کی خواہشوں کے پیچھے نہیں جاتے، ہم ڈر جاتے ہیں، ہم معاشرے ہمیں کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو ہم راستے میں وہ کام نہیں کرتے جو ہمارا دل کہتا ہے، ہم پھر وہ کام کرتے ہیں جو کہ ساری دنیا چاہتی ہے ہم کریں. آج تک دنیا میں کسی نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے تو ہر آدمی، ہر اس انسان کو دنیا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. جب پہلا آدمی ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھا تھا، دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ پہ، تو اس سے پہلے تو یا مر گیا تھا کوئی یا فیل ہو گیا تھا. تو لوگوں نے اسے کہا کہ تم نہ کرو، یا دیوانہ ہے جو کہ کوشش کر رہا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ انسان کا جو دل کہتا ہے اس کے پیچھے جانا چاہیے، اور پھر جب جائے گا تو پل جلا کے جائے کہ اب اس کی واپسی کوئی نہیں ہے. یعنی اگر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم بنے گی، تو اس کے بعد کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اب آ جائیں جی مدینہ کی ریاست، یہ سمجھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ اب ہم پاکستان کے اندر 7، 8 اور 9 کلاسز میں ہر سکول کے اندر سبجیکٹ رکھ رہے ہیں سیرت نبی، کہ وہ کیا تھی مدینہ کی ریاست، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. وہ کوئی ایک چیز ملک میں خراب ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی مدینہ کی ریاست کدھر گئی. مدینہ کی ریاست ایک بڑی خواب تھی، ایک ماڈرن ریاست تھی. دنیا میں پہلی دفعہ اس طرح کے کانسیپٹس آئے، ایک جمہوری کلچر آیا، قانون کی بالادستی آئی. کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی بھی قانون توڑے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی، کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا. پھر ایک انسانیت کا نظام تھا جس کو فلاحی ریاست کہتے ہیں. ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی. یہ بڑے کانسیپٹ تھے. پھر میرٹ تھی، پھر انسانی حقوق تھے. انسان کا جو بھی رنگ ہو، جو بھی دین ہو، سب قانون کے سامنے ایک برابر تھے. یعنی یہ جو سوچ تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، وہ ہیومن رائٹس کا، جو آج UN کا چارٹر دیکھ لیں تو وہ تب انہوں نے تقریباً 1500 سال پہلے وہ چارٹر دیا تھا انسانیت کا. تو یہ سارے جو کانسیپٹس تھے یہ ماڈرن کانسیپٹس تھے. اور جب بھی مسلمان دنیا کوئی مسلمانوں کی تاریخ میں جو ملک ان اصولوں پہ گیا ہے وہ اوپر چلا گیا، اور جو مسلمان ملک نہیں بھی ہے جب وہ ان اصولوں پہ جاتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. اور جو ان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو بدقسمتی سے ہم ہٹ گئے ہیں، تو تب وہ ملک نیچے جاتا ہے، جو ہماری آج حالات ہے. تو یہ مدینہ کا ریاست، یہ یاد رکھیں، یہ ایک جدوجہد کا نام ہے. یہ سوئچ آن آف نہیں ہوتا کہ مدینہ کی ریاست آ جاتی ہے. ساری قوم مل کے ایک بڑی خواب کی طرف جاتی ہے، محنت کرتی ہے، قربانیاں دیتی ہے، مشکل وقت سے نکلتی ہے. لیکن پھر کیونکہ مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، وہی قوم اٹھ جاتی ہے اور عظیم قوم بن جاتی ہے. اور انشاءاللہ یہ بننے جا رہی ہے پاکستان ایک عظیم قوم.